السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون وقال يكفون على أصنام لهم۔ میرے دینی بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ رب العالمین کے بے شمار احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے کے اندر رمضان کے روزے اور قیام اللیل کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام حضرات کی عبادت کو قبول فرما لے، آمین۔ جیسا کہ ابھی دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، جس کو آخر عشرہ کہا جاتا ہے۔ اس آخر عشرے کے اندر دو تین عبادتیں بہت اہم ہیں۔ ایک اعتکاف، دوسرا لیلۃ القدر، اور تیسرا صدقۃ الفطر۔ انشاءاللہ صدقۃ الفطر میں باتیں ہوں گی اور لیلۃ القدر کے سلسلے میں باتیں ہوں گی۔ آج کا ٹاپک ہے اعتکاف کی اہمیت و فضیلت، اور اعتکاف کیا مسجد میں ہی جائز ہے یا گھر میں بھی جائز ہے؟ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال ہے، کیا عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں؟ کیا عورتیں گھر میں اعتکاف کریں گی یا مسجدوں میں؟ یہ چند سوالات ہیں، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور عمل کی ضرورت ہے۔ اعتکاف بہت ہی اہم عبادت ہے۔ اعتکاف کا لغوی معنی جو باب افتعال سے ہے، اس کا معنی بند رہنے کے، رکے رہنے کے، اور کسی چیز کو لازم پکڑ لینے کے۔ جیسے قرآن میں ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، سورہ انبیاء 56۔ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، کیا ہے یہ؟ وَيَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، وہ لوگ اپنے چند بتوں کے پاس بیٹھے تھے۔ شرعی تعریف اعتکاف کی یہ ہے کہ ایک خاص کیفیت سے کسی شخص کا مسجد میں روک لینا۔ اب یہ کہ مسجد میں جب ہم آ گئے عبادت کی نیت سے، تو ہمیں اب باہر نہیں جانا ہے۔ ممنوعہ جو احکامات ہیں وہ بھی پیش کیے جائیں گے آگے۔ اعتکاف کرنے کی دلیل کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک، جب تک زندہ رہے، آپ مسجد میں آخر عشرہ میں اعتکاف کرتے رہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو آپ کی بیویاں اعتکاف کرتیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کیا کرتے تھے۔ واضح ہے کہ اعتکاف سنت ہے، لیکن کوئی شخص اسے نظر کے طور پر لازم کر لیتے پھر یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس میں منذر اور اس پر اجماع ہے کہ شاعر علیہ السلام کسی معین وقت کے ساتھ خاص نہیں کیا ہے، یہ آخر عشرے میں آپ کا عمل تھا، لہذا آخر عشرے میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے 10 دنوں کے لیے۔ اب سوال ہے، اقوال ائمہ کے علاوہ بعض لوگوں نے اس کو واجب قرار دیا، بعض لوگوں نے شرط قرار دیا روزہ کا، بعض نے سنت قرار دیا۔ یہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، ہمیں کرنا چاہیے، بڑے ثواب ہے اس کا، بہت زیادہ ثواب ہے۔ سوال ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں کیا جائے گا کہ گھر میں کر سکتے ہیں؟ ارشاد باری وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ اس آیت میں اعتکاف کے لیے صرف مساجد کا ہی ذکر ہے، اسے مرد اور عورت تخصیص نہیں ہے، بات سمجھ لیجیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا
جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ ایام ماہواری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ نکالا کرتی تھے، وہ معتکف فی المسجد، در حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حالت اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس سے مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر آپ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں تو ضرورتاً آپ کی بیوی بچے آ کر کے آپ کی خدمت کر سکتی ہیں، کر سکتے ہیں۔ نافع بیان کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے مسجد کی وہ جگہ دکھائی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے۔ یہ سب بخاری مسلم کی روایت ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، پچھلی روایت حضرت عائشہ کا مسجد میں آنا اور آپ کے سر میں کنگھی کرنا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، ابن خزیمہ کے اندر اور مسلم ابو داؤد کے اندر بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد میں اعتکاف صرف مسجد حرام اور مسجد نبوی میں ہی جائز ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دونوں مساجد اور مسجد بیت المقدس میں جائز ہے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ صرف جامع مسجد میں ہی جائز ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صرف اس مسجد میں جائز ہے جہاں امام اور مؤذن مقرر ہو۔ علاوہ سے خاتون گھر میں نماز کی جگہ بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قول ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف تمام مساجد میں جائز ہے لیکن جامع مسجد میں افضل ہے۔ راجح جمہور کا موقف ہے کہ تمام مساجد میں اعتکاف جائز ہے۔ امام بخاری بھی کہتے ہیں تمام مساجد میں درست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عورتوں سے اس وقت مباشرت مت کرو جب تم مسجدوں میں ہو اعتکاف کی حالت میں۔ پتہ چلا مساجد کا لفظ ہے تو مساجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ خواتین بھی مساجد میں ہی اعتکاف کریں گی، امام شافعی امام احمد کہ یہی موقف ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو آپ کی بیویاں ازواج مطہرات مسجد میں ہی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ جب حضرت عائشہ اور بھی ازواج مطہرات مسجد میں اعتکاف کی تو اور عورتوں کے لیے آج کے دور میں گھر میں اعتکاف کرنا کہاں تک درست ہوگا، جائز نہیں ہے۔ لہذا بہت ساری عورتیں ایسی بھی ہیں بالخصوص احناف کے گھروں کے اندر کہ اعتکاف کرتی ہیں لیکن مسجدوں میں نہیں، حالانکہ مسجد میں اس کا انتظام ہونا چاہیے، عورتوں کے لیے خود سے الگ جگہ ہونی چاہیے، نماز کے لیے، تراویح کے لیے، جمعہ کے لیے، اعتکاف کے لیے۔ مسجد کے ذمہ داران متولین کی ذمہ داری ہے کہ مسجد میں معتکف کے لیے جگہ بنا، اور مرد اندر ہو اور سائڈ میں کسی دوسری جگہ عورت بھی اعتکاف میں بیٹھے، انتظام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین تمام متولین کو اس پر عمل کرنے اور کروانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب سوال ہے کہ اعتکاف کرنے والا معتکف اعتکاف کی جگہ میں کب داخل ہوگا؟ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ 20 رمضان کو آتے ہیں شام کو اور مغرب بعد ہی اپنے مچھردانی لگا کر کے کنارے میں کہیں بستر لگا کے اور بڑھ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ نہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ 20 رمضان المبارک کی شام کو اعتکاف کرنے کی نیت سے مسجد میں پہنچ جائیں اور اگلے روز یعنی رات بھر جگیں، کیونکہ کیسویں رات ہوگی، شب قدر ہے، اس کی تلاش میں جگنا ہے، عبادتیں کرنی ہے، تو مغرب سے قبل مسجد میں معتکف کو داخل ہو جانا چاہیے اور اگلے روز صبح میں فجر کے بعد معتکف یعنی اعتکاف کی جگہ میں داخل ہونا ہے۔ یہی بہتر طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی معمول اور طریقہ ہے۔ جمہور ائمہ اربعہ اسی کے قائل ہیں۔ اس کے دلائل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اعتکاف کا ارادہ فرماتے ہیں صلی الفجر ثم دخل فی المعتکف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے ہیں پھر داخل ہوتے ہیں اپنے معتکف میں، اعتکاف کی جگہ میں، اس کو آرام کرتے، سوتے۔ اس کے بعد خواتین کے مسجد میں آنا اور بیٹھنے اعتکاف کے لیے درست ہے اور اس کو آنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، گھر میں جائز نہیں ہے۔ اور آخری بات، دوران اعتکاف معتکف کے لیے کن کن چیزوں کی ممانعت ہے، کن کن چیزوں سے معتکفین حضرات پرہیز کریں گے؟ نمبر 1، کبائر کا ارتکاب،
وہ قرطبی کہتے ہیں اگر اعتکاف کرنے والا کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے گا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، کیونکہ کبیرہ گناہ عبادت کی ضد ہے۔ نمبر 2، جمع و ہمشتری کرنا۔ ارشاد باری ہے وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم ایسی حالت میں مباشرت نہ کرو کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ تو یہ چیزیں ممنوع ہیں۔ خدمت لے سکتے ہیں اعتکاف کی حالت میں بیوی سے، لیکن وہ نفسیانی خواہشات کی تکمیل والی خدمت نہیں۔ ایسا نہیں کہ بلایا سر میں کنگھی کرنے کے لیے، تیل لگانے کے لیے اور موقع غنیمت سمجھ کے چڑھ بیٹھے، ایسا نجائز نہیں ہے، حرام ہے۔ گرچہ عورت رات میں حلال ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں بھی مباشرت حرام ہے۔ نمبر 3، بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نکلنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والا کسی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نہ نکلے، الا کہ عذر شرعی ہو، یعنی پخانہ پیشاب کے لیے آپ گھر مسجد سے نکل کے باہر جا سکتے ہیں۔ ابن قدامہ جان بوجھ کر بغیر کسی سخت ضرورت کی مسجد سے باہر نکلا، ابن قدامہ کہ اگر جان بوجھ کر بغیر کسی سخت مجبوری کے مسجد سے باہر نکلے گا تو اعتکاف باطل ہو جائے گا، الا کہ اس نے شرط لگائی ہو یا بھول جائے۔ نمبر 4، مریض کی عیادت کرنا اور جنازے میں شرکت بھی نہیں کر سکتے معتکفین۔ اعتکاف کرنے والا گھر میں بھی کسی کی موت ہو جائے گی تو جنازے میں نہیں جانا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی اعتکاف کرنے والوں کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ نہ کسی مریض کی عیادت کرنے جائے اور نہ جنازے میں شرکت کرے، نہ عورت کو چھوئے اور نہ اسے مباشرت کرے۔ صحیح ابو داؤد 2160۔ عورت کے ایام ماہواری میں اعتکاف، کیونکہ حائضہ عورت کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں حائضہ اور اجنبی اور جنبی کے لیے مسجد حلال نہیں کرتا۔ ابن قدامہ کہتے ہیں لیے عورت کو ایام ماہواری کی ابتدا ہوتے ہی مسجد سے، مثلا کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھ گئی ہے اور منتھلی سے شروع ہو گیا تو بیٹھنے کے بعد اور شروع ہو جاتا ہے تو فوراً نکل جانا چاہیے، اعتکاف وہ باطل ہو جائے گا، نکل جانا ہے۔ اور آخری میں بات کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بھی اعتکاف عورت نہیں کر سکتی۔ اولاً تو گھر میں نہیں کر رہے ہیں عورت، مسجد میں کرے، اور جب تک کہ شوہر اجازت نہیں دے کوئی عورت اپنی مرضی سے اعتکاف نہیں کرے۔ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف نہ کرے، اور نہ ہی کوئی مملوک غلام لونڈی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر اعتکاف کرے۔ المغنی 485 جلد نمبر 4۔ تو یہ اعتکاف کے سلسلے میں چند مسائل تھے، لہٰذا اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین تمام سامعین کو اعتکاف کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔